سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: والصلح خير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أسرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معروف بن واثل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه مرسلا. اب اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ والصلح خیر. میاں بیوی میں جو مصالحت ہے وہ سب سے بہتر ہے اور خیر. اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مقدس میں اور فرامین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنظر غائر تدبر سے اگر نظر ڈالیں تو تمام قوانین کی طرح عائلی معاملات میں بھی جو اسلام نے نظام دیا ہے دنیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی.
سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے ہر انسان میں ہر قسم کی قوتیں رکھی ہیں. ہر انسان میں اللہ نے علمی قوتیں بھی رکھی ہیں، اس میں عملی قوتیں بھی رکھی ہیں، ملکوتی قوتیں بھی رکھی ہیں، حیوانی اور شہوانی قوتیں بھی رکھی ہیں. جس طرح پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے ہوا ضروری ہے کہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے ہوا اس کو دی ہے کہ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی خرچ کے میسر ہے. انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے پانی اتنا آسان کر دیا ہے کہ زمین کھودو تو پانی، آسمانوں سے برسے تو پانی، پہاڑوں پہ اگر برف پگھلے تو پانی، دریاؤں میں پانی، یعنی جو اس کی زندگی کے لوازمات ہیں وہ اللہ نے مہیا فرما دی. یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ ہوا نہیں تو مر جاؤ. اب اللہ نے قوات علمیہ رکھی تو انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پھر ان کے ورثاء علماء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان اپنے علم کی پیاس بجھا سکے. اگر اللہ کے پیغمبر نہ آتے تو کون ہمیں علم دیتا؟ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بندے کی قوت علمی کی پیاس بجھانے کا بھی انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں ایک قوت فکری رکھی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے فکر کے مطابق سوچتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے اپنی صنعت جو ہے وہ پوری آسمان و زمین اور کائنات میں پھیلا دی کہ جب بندہ ان چیزوں میں غور کرے گا تو اپنے خالق کو پہچانے گا. اور بار بار دعوت دی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے انسان میں ملکی قوتیں بھی رکھی ہیں. تو اب ملکی قوتوں کو ترقی دینے کے لیے اس قسم کی غذا چاہیے تھی روحانی کہ انسان روحانی طور پہ ترقی کرے. تو اللہ نے روزے رکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد، نوافل، اشراق، ضحیٰ، چاشت، عمرے، عبادات کا ایک پورا نظام بندے کو دیا کہ تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس میں محنت کرو. اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں روحانی طور پر، میں فکری طور پر میں ترقی کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو یہ نظام عبادات نہ دیتے تو وہ کیسے ترقی کرتا؟ تو اللہ نے نظام عبادات دیا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کے قریب بڑھے گا تو اللہ پاک تو ایک ہاتھ سے بھی زیادہ قریب آئیں گے. اور یہ بھی فرما دیا کہ یتقرب الی عبدی، کہ میرا بندہ میرا قرب ڈھونڈنا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ میری عبادت زیادہ کرے، میرا ذکر زیادہ کرے، میرا فکر زیادہ کرے، اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ رات دن کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس جو ہے وہ میرے ذکر میں آئے. جب وہ اتنی محنت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا پھر میں اس کا سمع بن جاتا ہوں، گویا کہ وہ جو کچھ سنتا ہے وہ میرے منشے سے سنتا ہے، اور میں اس کی بصر بن جاتا ہوں کہ وہ جو دیکھتا ہے تو پھر میرے حکم سے دیکھتا ہے. تو ترقی کرتے کرتے انسان پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ ایک تو بصر ہے اور ایک عقل ہے، ایک ان کے درمیان قوت بصیرت ہے. پھر جب وہ بیدار ہو جاتی ہے تو بندہ بیٹھا کہیں ہوتا ہے اور نظریں کہیں پڑ رہی ہوتی ہیں. اگر وہ ولی ہے تو وہ کرامت کہلائے گی، اور پیغمبر ہے تو معجزہ بنے گا.
عام انسان ہے تو اس کی صلاحیت ہوگی کہ جب وہ بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، روشن ہو جاتی ہیں، پھر بندہ وہ دیکھتا ہے جو اوروں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے وہ بھی ایک میدان دے دیا کہ بھی اس میں محنت کرو۔ اب اللہ نے ہر بندے میں ایک حیوانی قوت بھی رکھ دی، شہوانیت بھی رکھ دی، کہ جیسے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح وہ اپنی شہوانی قوتوں کی بھی اس کو ایک بھوک ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، جنس کی خواہش ہے، اور اسی کو اللہ نے آگے سلسلہ بنایا نظام عالم کو چلانے کا، توالد اور تناسل کا۔ تو اب ہر قوت کا جب اللہ نے نظام بنایا ہے تو شہوانی قوتوں کا نظام نہ ہوتا تو بندے اور حیوان میں پھر کیا فرق ہوتا؟ یہی وجہ ہے نا کہ جن معاشروں میں، جن یورپی ملکوں میں یہ نظام نہیں ہے، وہاں ایک جانور میں اور ایک بندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی سڑک پہ کھڑے کھڑے اپنی مادہ سے ملتا ہے، وہ بھی عورتوں سے سڑکوں پہ ملتے ہیں، پارکوں پہ ملتے ہیں، بازاروں پہ ملتے ہیں، گلیوں میں کھڑے ہیں، لفٹوں میں کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، حیوانیت ہے۔ لیکن اسلام نے انسان کو، یعنی آپ حیران ہوں گے ان ملکوں میں یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد عورت، یعنی عام پارک میں جہاں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، تفریح کے لیے آتے ہیں، وہاں وہ عورت مرد کھڑے ہیں، اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، تو دیکھنے والا مجرم ہے، وہ کرنے والا مجرم نہیں۔ یعنی دیکھنے والے پر پابندی ہے کہ تم نے اس کی آزادی میں کیوں دخل دیا، وہ جانے ان کا کام جانے، تم اپنا کام کرو۔ یعنی حیوانیت کی کوئی انتہا ہے؟ جیسے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ بعض کا حکایات ہوتی تو بڑی ہلکی پھلکی حکایات ہیں، لیکن وہ حکمتوں سے بری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی تھی کہ ایک شہر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے تو کتوں نے حملہ کیا اور نیچے سڑک پکی تھی، تو اب وہ پتھر اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں، پکی سڑک سے کیسے پتھر نکلے؟ تو خیر بہرحال جب لوگوں نے کتے شتے ہٹا دیے تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب ہیں، کتوں کو آزاد چھوڑ دیا، پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ بڑے عقل والے ہیں کہ انہوں نے کتوں کو تو آزادی دے رکھی ہے لیکن پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ اور آج بھی بدقسمتی سے اکثر اسلامی ملکوں میں ما سوائے سعودی عرب کے، اللہ یہاں اپنی رحمت قیامت تک قائم رکھے ہیں کہ یہاں اسلام کا قانون ہے، ما سوائے سے ایک ملک کے باقی جتنی اسلامی ملک ہیں وہاں بھی یہی حال ہے کہ ایک لڑکی اپنے کسی دوست کے ساتھ فرار ہو جائے، بھاگ جائے، پہلے تو پولیس کو یہ اختیار ہی کم ہے کہ وہ پرچہ دے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں یار، لڑکی کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں۔ اگر منتیں سماجتیں کر کے یا کوئی پیسے ویسے لے کے انہوں نے پرچہ کر دیا، وہ لڑکی پکڑی گئی، وہ مجرم پکڑا گیا جو زنا کر رہا ہے، لیکن کورٹ میں لڑکی نے آ کے کہہ دیا کہ جناب اس نے مجھے کوئی اغوا نہیں کیا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، میں تو اپنے منشے سے گئی تھی۔ کہتے ٹھیک ہے چھوڑ دیں جی، منشے سے گئی تھی تو چھوڑ دو۔ اچھا اب سنیں اس سے آگے کہ وہ لڑکی پھر اس کا وکیل 7 کورٹ میں اپلائی کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس کے ماں باپ اور بھائی بہن باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس کی جان کے در پہ نہ ہو جائیں، اس کو مار نہ دیں، تو تحفظ دیا جائے۔ تو مجسٹریٹ آرڈر کرتا ہے کہ پولیس دو اور زانی اور زانیہ کو گھر پہنچائیں، ماں باپ سے اس کی حفاظت کریں، یہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وجہ اب اندازہ فرمائیں کہ ماں باپ دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے۔ اچھا کوئی پولیس افسر بہت زیادہ نیک ہو، کوئی الا قلیل اللہ سے ڈرنے والا، تو وہ یہ کرتا ہے کہ جو لڑکی برآمد کر دی اس نے کہا ماں باپ سے یار میں 2-4 گھنٹے ٹائم دے دیتا ہوں، اس کو سمجھاؤ، راضی ہو جائے تمہارے ساتھ جانے کو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں، قانون نہیں ہے۔ تو جہاں زنا کو اتنا تحفظ دیا جائے، جہاں حرام کو اتنا تحفظ دیا جائے،
جہاں گناہ کو اتنی آزادی دی جائے کہ بڑے ہوٹل میں ہو تو وہ آرٹ کلب کہلاتا ہے اور سڑک اور گلی پہ ہو تو وہ فحاشی کہلاتا ہے. بڑا آدمی جرم کرے تو وہ تو تفریح میں آتا ہے، اگر غریب کوئی جرم کرے تو وہ گناہ بن جاتا ہے. جب یہ معاشرہ ہو، یہ نظام ہو تو وہاں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ بندے کے اندر اگر قوت شہوانی ہے تو بھئی اب اس کا کیا حل کرے. اس کے حل بتا دیے اسلام نے کہ باقاعدہ شادی کرو، نکاح کرو، کیونکہ جو تمہاری وہ قوت ہے وہ حلال میں خرچ ہوگی تو آگے فائدہ ہی فائدہ ہے. دیکھیں نا جی، آگ ہے، اگر کسی کے گھر کو لگا دو تو جل جائے گی، لیکن آگ نہ ہو تو تیرے گھر میں کھانے بھی تو نہیں پک سکتے نا. اس آگ کا استعمال ہے نا کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے اپنی گاڑیوں کے انجن کو چلانے میں، تو وہی آگ ساری گاڑیاں چلا رہی ہے، کاریں چلا رہی ہے، ٹرینیں چلا رہی ہے، ہوائی جہاز اڑا رہی ہے، لیکن کسی کو جلانے میں استعمال کرو تو گھروں کے گھر جلا دے گی. اسی طرح یہ قوت شہوانیت ہے، جب اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو یہ معاشرے کو برباد کر دے گی. جب اس کو حلال میں خرچ کرو گے تو اسی سے پھر اولادیں پیدا ہوں گی، اسی سے نسل چلے گی، اسی سے نسب چلے گا، اسی سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. تو اللہ نے ایک راستہ دیا باقاعدہ کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر قوت شہوانیت رکھی ہے تو اس کے مٹانے کے لیے حلال کا راستہ. اچھا، پھر یہ بھی راستہ نہیں دیا کہ چلو جو لڑکی مل جائے اس سے مرضی آئے پکڑ لو، ورنہ نہ، رشتے بھی بیان کر دیے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ ماں سے نکاح حرام. کیوں؟ تمہاری ماں ہے. چلو تمہاری ماں نہ ہو، تمہارے باپ نے دوسری شادی کی ہے، پھر بھی تو تمہاری ستیلی ماں ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اپنی لڑکی تمہیں خوبصورت لگے، اس سے شادی کر لو، فرمایا خبردار، یہ تو تیرے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو تیری بیٹی ہے، یہ تیری بہن ہے، اس سے بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تیری بھانجی ہے، اس سے بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تیری پھوپھی ہے، اس سے بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے ہو کہ ایک بہن دوسرے کی مخالف بنے، سوکن بنے، آپس میں رقابت پیدا ہو. اسلام ملانا چاہتا ہے، تم دو بہنوں کو گھر میں رکھ کے دو گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہو. پابندیاں لگا دیں گے، یہ رشتے حرام اور یہ رشتے حلال. اچھا جی، اب غریب ہے، اس کے پاس تو پیسے کوئی نہیں، جس غریب کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو کون شادی دے؟ کیسے ہمارے معاشرے نے ایک ایسا چکر چلایا ہے، کہیں حق المہر کے نام سے لڑکے کو لوٹا جاتا ہے اور کہیں جہیز کے نام سے وہ جناب اس کے خاندان کو لوٹا جاتا ہے کہ جناب اتنا جہیز لاؤ گے تو پھر ہم رشتہ قبول کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب حلال کا دروازہ بند کر دو تو حرام تو خود بخود کھل جائے گا. حلال مہنگا کر دو، حرام سستا کر دو. یہی کفر کا فلسفہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ بھی ہر چیز جو ہے نا جی حرام، اس کو عام کر دو، حلال کو پابند کر دو. حلال ڈھونڈے سے نہ ملے، حرام خود بخود چلے گا. لیکن اس کا علاج میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ اگر غریب ہو تو اس کا بھی علاج ہے. فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا اے نوجوانوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. ومن لم یستطع، اگر غریب ہے، پیسہ نہیں، ذریعہ نہیں، شادی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ روزے رکھے. روزے رکھنے سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی، وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گی اور قوت ملکیہ ابھر آئے گی، قوت حیوانیہ جو ہے وہ دب جائے گی. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ سبق بھی سمجھا دیا، تو اب قوت شہوانیہ کا بھی علاج کر دیا گیا. اچھا پھر دیکھیں وہ رحمت للعالمین پاک پیغمبر اور وہ رب العالمین، اس کی رحمتوں کا بے پناہ فیضان دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ جی نکاح کر لو فقط، کہا نا خبردار، نکاح کرنا ہے تو پاک عورتوں کو ڈھونڈو. نکاح کرنا والمحصنات من النساء،
اور فرمایا خبردار نکاح کر رہے ہو تو لذت کے لیے نہ ہو. نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ چلو جی دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، 2 مہینے فائدہ اٹھایا، بھگا دیا، طلاق دے دی. فرمایا نا، نکاح کرنا ہے تو باقاعدہ کرو. اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کی وفا کرو، پابندی کرو، نکاح کرو، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو. اور نکاح کرو تب حلود و تناسل کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، آئندہ نسل کو بڑھانے کے لیے، اور ہمیشہ اس عہد پہ قائم رہنے کے لیے. یہ نہیں کہ بس ایک وقتی طور پہ نکاح کر لیا جیسے آج کل پیسے والے لوگ کرتے ہیں. شیعہ نے تو خیر مسئلہ آسان کر دیا نا، وہاں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو متع ہے. انہوں نے تو مذہب کی آڑ میں زنا کھول دی، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ متع جائز ہے، انہوں نے کہا نہیں متع میں اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک دفعہ کرنے سے آدمی حضرت حسن کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور 2 دفعہ کرو تو حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو متع کرنے والی عورت ہے، وہ جب غسل کرتی ہے اور اپنے بدن کو چھٹکتی ہے اور اس سے پانی کے چھینٹے اڑتے ہیں تو اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. انا للہ و انا، ایسا مذہب بھی سنا ہے کبھی آپ نے دنیا میں؟ تو جب ایسا مذہب ہو چٹخارے والا، پھر نوجوان کیوں نہ شامل ہوں؟ زکوٰۃ سے جان چھوٹے، عورت عام ہو جائے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر پڑھنی ہو تو 5 اکٹھی پڑھ لو، تو اتنا رعایت ہو جب. اور پھر مذہب کے نام پہ، اور بخشش کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ آل بیت سے محبت کرو، بس حضرت علی سب کو جنت میں لے جائیں گے، بس، اور کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ بھی سارا سال ماتھا رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 دن محرم کے، بس اتنی کافی ہے. 10 دن کپڑے سیاہ پہن لو، ماتم کر لو، اور حضرت علی کے محبوب بن جاؤ گے. اور حضرت علی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے وہ اپنے ملنگوں کو پانی پلائیں گے، باقیوں کو بھگا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے. دیکھو جی، ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا، عالم کا کام دشمنی نہیں ہوتا، یاد رکھو، اس کا کام اصلاح ہوتا، دوسرے کی اصلاح کرے، اس کو دعوت دے، اس کو بات سمجھائے. ورنہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو کہہ دیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. میرا مدنی آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ ان پر کوئی مسلط تو نہیں ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑ کے اسلام میں لے آؤ، یہ آپ کا کام نہیں. آپ کے ذمہ ہے انما علیک البلاغ، پہنچاؤ میرا دین، سمجھاؤ، دل میں اتر جائے بات. تو اب اسلام نے کتنا اچھا حال رکھا، اس نے کہا نہیں، اگر تم ایک شادی پر گزارا نہیں کر سکتے ہو، بھی عورت ہے، کمزور ہے، ولادت ہوئی، بچے ہو جائیں گے، حقوق نہیں ادا کر سکتی، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. اسلام نے کتنا رستہ رکھ دیا. اب اسلام نے کیسے یہ بھی بتلا دیا کہ اچھا بھائی شادی جو کرتا ہے آدمی تو کیوں، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے. یا تو اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ جی لڑکی بڑے خاندان کی ہے، یا اس کا جمال دیکھا جاتا ہے کہ جی بہت خوبصورت لڑکی ہے، یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا فاختر ذات الدین، کہ جب تم شادی کرو حسن پہ نظر نہ ڈالنا، اس کے خاندان پہ نظر نہ ڈالنا، اس کے دین پہ نظر ڈالنا. اگر وہ اپنے اللہ کی غدار ہے تو خاوند کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ جو عورت نماز ہی نہیں پڑھتی خدا کی غدار ہے، محمد پاک کی غدار ہے. جو عورت دین مصطفیٰ کی غدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے زبان پہ کبھی قرآن ہی نہیں آیا، حدیث ہی نہیں آئی، حضور کا درود ہی نہیں آیا، نماز ہی نہیں آئی، روزہ ہی نہیں آیا،
جس کے دل میں ایمان کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، تو تم کوئی اوپر سے اترے ہو کہ تمہارے ساتھ وفا کرے گی؟ جب تک بنے گی نہیں تو ٹھیک ہے، اس کا رستہ الگ، تمہارا رستہ الگ۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر رشتہ کرو تو دیکھ لینا فختر ذات الدین، دین والی عورت کو چننا تاکہ تیرے لیے دین کا ذریعہ بنے، آئندہ تیری اولاد کے لیے وہ دین کا گہوارہ بنے، کہ ان کو صرف یہ نہ سکھاتی رہے اے بی سی، ان کو یہ نہ سکھاتی رہے ڈیڈی اور ٹاٹا ٹاٹا اور بائی بائی، اس کو پہلے دن سے سکھائے اللہ، تاکہ جب تم مرو تو تمہارا بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے نہ کہہ دے کہ اچھا ڈیڈی ٹاٹا، اس کو خود فاتحہ نہیں آتی تو تیرے لیے کیا دعا مانگے گا، مٹی مانگے گا؟ اس کو خود قرآن نہیں آتا، تیرے لیے پڑھ کے کیا بخشے گا؟ جو اس نے پڑھا ہے کوئی انگریزی شیکسپیئر کا ڈرامہ یا شیکسپیئر کی نظم پڑھ کے میری روح کو ثواب بھیج دے گا۔ جب اس غریب نے پڑھا ہی نہیں، اس کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے، غلط ماحول میں پروان چڑھا ہے، تو اس سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ اسلام نے یہ بھی سکھلا دیا، اچھا یہ بھی فرما دیا ابھی حق المہر میں میاں بیوی آزاد ہیں، چاہے 1000 پہ متفق ہو جائیں چاہے 1,00,000 پہ ہو جائیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کی مہر تھوڑی ہوتی ہے، وہ مہر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یہ دیکھتی ہیں کہ میں گناہ سے بچوں، خامند کی تحفظ کروں، آئندہ ہماری نسل بڑھے۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہے تو خامند کی ساری جائیداد میری ہے، اور اگر جھگڑا ہے تو لاکھوں لکھے ہوئے میں کیا کروں گی؟ کورٹ میں جا کے مقدمے لڑوں گی۔ پتہ جی حالات بھی ہیں، اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو کیا سب کو اس کا نہیں ہوتا؟ اگر جھگڑا ہو جائے تو کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے حق المہر وصول کر لی ہے؟ 10 سال تو مقدمے چلتے ہیں جب تک عورت بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے ایسرہن صداقا، حضور نے فرمایا جس کی مہر آسان ہو۔ بس ایک شریعت کا حکم ہے کہ چلو آدمی میاں بیوی کا عقد ہو رہا ہے تو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی اس عقد کو پکا کرنے کے لیے، آپ دیکھیں نا آپ زمین خریدتے ہیں، سودا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب لاکھوں کا سودا کر رہے ہو تو کچھ پیشگی تو دو نا، ایسے تمہارا ہمارا سودا کوئی پکا نہیں ہوگا، پیشگی دو، عقد لکھو، باقی پیسے فلانے دن دوں گا تب سودا پکا۔ اللہ فرماتے زمین خریدتے ہو، پیشگی دیتے ہو، بندہ خرید رہے ہو، تو یہاں بھی تو کچھ مقرر کرو نا، کہ اس سے بھی تو احساس ہو کہ میں کوئی گری پڑی عورت تو نہیں تھی کہ مجھے اٹھا کے اگر انہیں پھینک دیا ہے، کوئی اس کی قیمت بنے، عزت بنے، احترام بنے، تجھے بھی احساس ہو کہ میرا حق المہر میں نے خرچ کی ہے، میں نے شادی پہ خرچ کیا، ولیمے پہ خرچ کیا، اپنی حیثیت کے مطابق، میری حیثیت 1000 ہے، تیری 1,00,000 ہے، تو 1000 والے کو 1000 کی تکلیف ہوتی، 1,00,000 والے کو 1,00,000 کی تکلیف ہوتی۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب نکاح کرو تو چوری نہ کرو، وہ چوری والے نکاح نہیں ہوتے، وہ تو معاشقے ہوتے ہیں، وہ ڈرامے ہوتے ہیں، وہ افسانے ہوتے ہیں، دنیا میں کہانیاں بنتی ہیں۔ فرمایا نا بالکل عدل گواہ ہوں، خطبہ ہو، اعلان ہو، کوئی چھوارے وارے بھی تقسیم کر دو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح ہوا ہے، تاکہ کل تیری عزت پہ کوئی حرف نہ لا سکے۔ اب میں چوری نکاح کر کے آ جاؤں، کسی کو کیا پتا میری بیوی ہے کوئی اور ہے؟ میں جو شام کو لے کے طواف پہ نکلوں تو لوگ کہیں اچھا استاد ہے یار، ایک عورت جا رہی تھی، پتہ نہیں استاد کے ساتھ کون عورت تھی، اور مولوی کی عورت دور سے نظر آتی ہے، اپنی تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ نہیں سچی بات ہے، مجھے کئی دفعہ میری بیوی نے کہا کہ آپ مجھے کبھی طواف بھی نہیں کراتے حج میں اور ایسا، میں نے کہا تم کیوں اشتہار بنواتی ہو اپنا؟ اللہ کی بندی، تم وہ بیچاری بوڑھی تکلیف جو ہے تو وہ کہتی مجھے آپ نے کبھی ایسا جہاں پکڑ کے کراتے، رش ہوتا ہے نا طواف زیارت، میں نے کہا تم کیوں اپنا اشتہار بن، جہاں سے گزرے گا مولوی مکی کی بیوی جا رہی ہے، کیوں کام کا دنیا میں ڈنڈورا پٹواتی ہے؟ میری وجہ سے تمہارا جو ساری دنیا میں اشتہار لگ جائے تو تم جانو کسی کو کیا پتا کون ہے، کوئی نہ کسی کو میرا پتا نہ کسی کو تیرا پتا۔
انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اسی لیے میں نہیں جاتا, ورنہ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ تو اتفاق کی بات ہے. ہم جہاں سے مولی مکی او یار پتہ نہیں بیوی ہے, پتہ نہیں کوئی اور عورت ہے. ہاں جی کیا پتہ ہے, اللہ معاف کرے, انسان کا کیا پتہ ہے. انہوں نے کہا اس لیے, ورنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مجھے حقوق کا احساس نہیں ہے, میں تو تیری عزت کے احساس کے لیے تیرے لیے ساتھ نہیں چلتا. کیونکہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہو, تعارف دی ہو, پھر بدنامی بھی تو اتنی بڑی ہو جاتی ہے نا منٹ میں. ہم مولویوں کا کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہمیں جانے والا, ہمیں خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا آدمی. ہمارا کوئی منہ زیادہ اچھا ہے, یا ہم کو زیادہ خوبصورت ہیں, یا ہم کو زیادہ طاقت والے ہیں, سب اللہ کے دین کا صدقہ ہے. لوگ عزت تو دین کی کرتے ہیں, اصل میں لوگ عزت تو اس گھر کی کرتے ہیں, وہ ہماری نہیں ہوتی. ایسی جگہوں پہ یعنی آدمی ملتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں ہندوستان میں سفر کر رہا تھا, آگرہ کا, تو راستے میں رات کا سفر تھا, صبح کا ناشتے کا ٹائم بھی گاڑی میں تھا. گاڑی میں اچھا خاصا کھانا وانا ملتا ہے وہاں. دوست میرے ساتھ تھے, علماء بھی تھے, ساتھی بھی تھے, ہم کافی سارے آدمی تھے. انہوں نے ناشتہ منگایا. میں نے کہا میری چونکہ طبیعت نہیں تو میں ذرا ہندو کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتا, عادت نہیں نا جی, کبھی ہم الحمدللہ ہندوؤں کے ساتھ تو رہے نہیں نا. تو میں نے کہا میں تو نہیں ناشتہ کرتا, پتہ نہیں ہندوؤں نے کیسے بنایا ہو, پتہ نہیں کیا ہو. انہوں نے کہا جی شریعت, میں نے کہا شریعت میں بھی کہتا ہوں جائز ہے, کافر کا پکا ہوا کھانا بھی آدمی کھا سکتا ہے. کوئی ذبیحہ تو نہیں نا, مرغے تو نہیں کھا رہے تھے نا انڈے میں ناشتے میں, انڈا جنڈا ہوگا اور کیا ہوگا, چائے, کوئی بسکٹ, کوئی پیسٹری, کوئی یہ کوئی وہ. میں نے کہا میں نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی آپ نے رات کھانا نہیں کھایا, آپ ناشتہ بھی نہیں کرتے. میں نے کہا تو آپ کا کیا خیال ہے, میرا کتنا وزن کم ہو گیا ہے, مر گیا ہوں میں. بھوکا رہنے سے آدمی سفر میں اور اچھا رہتا ہے, ذرا ٹھیک رہتا ہے آدمی. خیر بہرحال جب اترے وہاں اسٹیشن پہ تو میں نے ان کو کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں ایک تو جو گاڑی کرائے پر لوگ کوشش کرنا کہ ڈرائیور مسلمان ہو, کوشش کرنا, باقی اللہ کی مرضی, نہ ملے تو کیا کریں. عام ڈرائیور ملتے ہیں تو سکھ ملتے ہیں یا ہندو ملتے ہیں, سکھ چپ نہیں ہوتا, ساری راستہ بولتا ہے. اور ہندو کی اتنی بدبو ہوتی ہے کفر کی کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا گاڑی میں, مستقل اللہ کا عذاب. اسی لیے وہ روزانہ اشنان کرتے ہیں, اس کے باوجود قریب نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ. میں نے کہا کوشش کرنا کوئی مسلمان خدا کرے مل جائے تو اچھی بات ہے. خیر اللہ نے مہربانی کی, مسلمان ایک تھا وہ مل گیا. جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو اس کو میں نے کہا بیٹا یہاں قریب میں کوئی مسلمانوں کا ہوٹل ہے, مجھے چائے کی عادت ہے, ناشتے کا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے لیے چائے جو ہے نا وہ ایمان کا جز ہے, وہ نہ ملے تو پھر کام نہیں بنتا ہمارا. تو چائے جو ہے میری کمزوری ہے, تو کہیں مسلمان ہوٹل پہ اگر چائے پلا دو تو تمہاری بہت مہربانی. تو اس نے کہا حضرت بالکل اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل ہے اور مسلمان کا ہے ماشاءاللہ, تو وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا بس بڑی وہاں گئے جی. خیر ہم نے ان سے کہا, اب جب میں نے چائے منگانی تھی سب کا شوق ہو گیا, دیکھنے سے تو سب کو مزہ آتا ہے. میں نے کہا جی ہم بھی پیے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ بھی پیے. میں نے کہا ابھی چائے لے آؤ اور بھی کوئی ناشتہ, مسلمان ہوٹل ہے تو کچھ لے آؤ. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب, میز لگی ہوئی ہے, کرسیاں, ہم 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ناشتہ. میں نے کہا یار خدا کے بندے پتہ کرو, ہم نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے فتح پور کا, اور یہ ناشتہ بنا رہا ہے اور اونٹ کا گوشت کو اس نے پکڑنے کے لیے چڑھا دیا ہے. بھائی 2 انڈے توڑو, ایک ڈبل روٹی لاؤ, چائے لاؤ, السلام علیکم. کون سا ہم کوئی بڑے آدمی اوپر سے آ گئے, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا پھر وہ جی ناشتہ بن رہا ہے. میں نے کہا کیا بن رہا ہے آخر. تھوڑی دیر کے بعد جناب وہ میز ناشتے سے بھر گئی, انواع و اقسام کے کھانے, پراٹھے, اور میں نے زندگی میں ایسے پراٹھے کبھی نہیں کھائے جو وہاں کھائے. یہ قیمے والا ہے, یہ کلیجی والا ہے, یہ جناب سبزی والا ہے, یہ گوبھی والا ہے, پتہ نہیں کیا کیا تھی. میں نے تو زندگی میں حقیقی بات ہے اتنا. میں نے کہا یہ کس نے آرڈر دیا تھا, مجھے ڈر ہوا کہ پیسے میں نے بھرنے ہیں, میں وہ مولوی تو ہوں نہیں کہ کسی اور نے دینے ہوں. بھائی میں نے تو جیب سے دینے تھے, دوسری جیب والا مولوی تو میں نہیں تھا کہ چلو اور مرید بھر دے گا. اب میں جناب ادھر دیکھوں, کھاؤں کہ بل کا حساب کروں, اتنا کھانے کا بل. میں نے کہا اچھا میں نے سفر کیا.
خیر میں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں آپ آرام سے. اتنی دیر میں وہ آ گیا ہوٹل کا مالک، وہ آ کے مجھے ملا. اس نے کہا مکی صاحب بات یہ ہے کہ میرے گھر میں اس وقت کی آپ کی 200 کیسٹ ہیں. میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ابھی اس کو کھول کے دیکھیں آپ کی کیسٹ لگی ہوئی ہے. میری تو خوش نصیبی ہے کہ میرے ہوٹل میں آپ آ گئے. میں جلدی اندر سے نہیں نکلا. میں نے کہا میں نکلوں گا تو آپ مانیں گے نہیں، آپ چلے جائیں گے. مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ تھا. میں نے کہا سب کچھ پکا دوں پھر نکلوں گا. تو اس لیے اب یہ ناشتہ بھی کرنا پڑے گا، واپسی پہ کھانا بھی میرے گھر میں کھانا پڑے گا. بھی تم کون؟ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون، ہم شکل بھی نہیں جانتے. زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور وہ بیچارہ اتنی محبت سے. اور اللہ پاک نے بتایا جی میرے لیے دعا بھی کریں. میں نے کہا میری تو اپنے لیے نہیں لگتی، تمہارے لیے کون سی دعا لگ جائے گی؟ کسی بزرگ سے دعا کراؤ. لیکن پتہ نہیں اس کو لگ گئی، وہ MNA بھی بن گیا ماشاءاللہ. انہوں نے پھر مجھے خط شط لکھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین کا صدقہ تھا، اللہ کے حرم کا صدقہ تھا. ہمیں سوچنا چاہیے اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں. یہ تو گھر ایسا ہے نا کہ یہاں سے تو مٹی بھی لگ جائے تو اس کا نام اونچا ہو جاتا ہے. بندہ تو بندہ ہوتا ہے. کتنی پیاری بات لکھی ہے ایک بزرگ نے. اس نے کہا مسلمانوں اسی پہ غور کرو. اللہ والوں کے ساتھ ایک کتا چل پڑا تو خدا نے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. اللہ والوں کی صحبت میں صرف کتا ہے نجس، لیکن اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی حفاظت پہ وہ مامور تھا تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. قیامت تک جہاں اصحاب کہف کا نام آتا ہے ان کے کتے کا بھی ذکر ساتھ آتا. تو جب اللہ والوں کے ساتھ کتے لگ کے بھی یہ مقام پا سکتے ہیں تو کعبے سے بندہ لگ کے نہیں پا سکتا. تو یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کعبے میں بھی آ کے اللہ والے نہ بنیں، ہم کعبے میں بھی آ کے نہ بدلیں، ہم کعبے میں بھی آ کے توحید نہ سیکھیں، ہم کعبے میں بھی آ کر اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں. تو پھر ہماری بدقسمتی ہے. ورنہ اللہ کے کعبے کے برکات و ثمرات تو اب بھی موجود ہیں. تو اب اسلام نے دیکھیں جی 4 نکاحوں کی اجازت دی. نکاح کے لیے باقاعدہ بتلا دیا ان عورتوں سے نکاح حرام، ان کے سوا حلال. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا کرم کیا کہ ما ملکت ایمانکم، اگر تم جنگ کرو، کبھی جہاد کرو، کافروں سے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے، ان کا مال مال غنیمت ہے، ان کی لڑکیاں بھی کنیز بن کے تمہیں ملے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال. لیکن جب تم جنگ نہ کرو تو پھر تمہاری عورتوں سے ہندو کھیلتے ہیں. تم نے جہاد چھوڑ دیا، نتیجہ دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں کی عورتوں کو ہندو بھی عزت کرتا ہے. 500 عورتیں ننگی کر کے چلائی گئیں اور ویڈیو بنائے گئے. کتنی بے غریب بے گھر خدا جانتا ہے. میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، میں نے بنگلہ دیش کا سفر کیا کئی مقام پہ، خدا جانتا ہے ان مسلمانوں کو دیکھ کے رونا آ جائے کہ کتنی غربت ہے، کتنی وہ غریب ہیں بیچارے، کتنی ایک کلو چاول کے لیے نوجوان بچی سارا دن مزدوری کر رہی. کتنا بڑا ظلم ہے. اور ہم 10 کھانے کھاتے ہیں بغیرت، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. خدا جانتا ہے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر رونا آتا ہے. اور پھر ان کی جو اللہ والوں سے اور علماء سے محبت ہے وہ جذبہ دیکھ کر بھی رونا آتا ہے کہ مولا کتنے غریب ہیں لیکن تیرا دین ان کو کتنا پیارا. زبان نہیں سمجھتے، ہماری تقریر نہیں سمجھتے. وہ بنگالی، ہم بنگالی کا لفظ نہیں جانتے. ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں تقریر میں، ہلتے نہیں بیچارے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، بیٹھے ہوئے. چلو مکے سے بندہ تو آیا ہے، تم کچھ سمجھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی بس سمجھے نہ سمجھے بس آپ تقریر کرتے ہیں. بھائی کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا. نے کہا جی نہ سمجھے. رات کے 2 بج گئے، بیٹھے ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں کے مجمع، اور ہلتا ہی نہیں. روٹی پتہ نہیں کہاں کھائی تم نے، چائے کہاں پی تم نے. سارے دن کے جو بیٹھے، دن گزر گیا، رات کے 2 بج گئے تو کہاں کھانے گئے تھے وہ غریب.
اتنا دین کا جذبہ اور اتنا غربت، اور تم دیکھو کہ کفر وہاں پہنچ کے مسلمانوں کو عیسائی بنا رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے۔ راجستھان میں کفر ہندو بنا رہا ہے، زبردستی بھی لالچ سے بھی۔ کتنی عائشہ نام کی لڑکیاں ہیں جو اوشا کہلاتی ہے، کتنی تمہاری کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں جو ہندوؤں کے گھر میں ہیں، کتنی تمہاری کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں جو سکھوں کے گھر میں ہیں، کتنی اب یورپ میں تمہاری مسلمان لڑکیاں ہیں، اللہ معاف کرے، جو انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے منی اسکرٹ پہن کے بازاروں میں پھرتی ہیں۔ دین جو نہیں تھا، جب ماں باپ میں نہیں تھا تو اولاد میں کہاں آتا؟ اسلام نے نظام دیا، انہوں نے کہا خبردار، اب جناب نکاح ہو گیا ہے، اب بیوی، اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر خاوند کا بیوی پہ حق ہے تو بیوی کا بھی خاوند پہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ون وے ٹریفک ہے کہ تم حاکم ہو، یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے تم کرو، پر میں اس کے بھی حقوق کا خیال کرو اور برابر کا درجہ دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس، دونوں کے لیے ایک لفظ۔ تم میاں بیوی ہو تو تم اس کے لیے ستر ہو، پردہ ہو، وہ تمہارے لیے پردہ ہے۔ جیسے لباس کے بغیر اشارہ کر دیا بندہ ننگا ہے، اسی طرح بغیر بیوی کے بھی مرد ننگا ہے، اسی طرح عورت بھی بغیر نکاح کے گویا اریاں ہے۔ کیوں؟ ڈھانکنے والا جو کوئی نہیں، ڈھانپنے والا جو کوئی نہیں، اسلام نے یہ بھی نظام بنا دیا۔ اب جناب نکاح کے بعد ایک مسئلہ تھا کہ بھائی کبھی جھگڑا ہو جائے تو کیا کریں؟ یہاں بھی اللہ نے نظام وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے فرمایا اگر دونوں میں جھگڑا ہے، وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، تو اب حل کیا کرو؟ اور فرمایا کہ ایک عورت کے خاندان کا بندہ، ایک مرد کے خاندان کا بندہ، دونوں حکم بن جائیں اور دونوں کے حالات سن کے کوشش کریں یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں کی نیت یہ ہے کہ یہ گھر بستا رہے، یہ گھر آباد رہے، ان میں صلح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، اللہ توفیق دیتی ہیں صلح کی۔ وہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر میاں میں جھگڑا ہے، بیوی میں کیا کرو بھائی دونوں کے گھر میں سے ایک بڑا بزرگ بلا لو، فیصلہ کریں، صلح کرائیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا میرا اللہ، اگر عورت نے کوئی غلطی کی تو اب ہم کیا کریں؟ اسلام نے وہ بھی بتلا دیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اسلام نے حکم دیا کہ عورت سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کی سزا کیا ہے کہ اس کو سونے سے علیحدہ کر دو، یعنی کہ گھر سے نہ نکالو، صرف اکٹھا سونا، ملنا ذرا بند کر دو تاکہ جدائی سے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ پھر بھی نہیں سمجھتی، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو تم اس کو مار بھی سکتے ہو۔ اللہ میاں کتنا ماریں؟ کیوں مارنے میں تو بڑے لفظ ہیں نا، جیسے ہمارے بات کرتے ہیں، ایک ہمارا طالب تھا، میں اپنی بیوی کو جب مارتا ہوں نا تو ریڈیو کھول دیتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم بڑے مفکر آدمی ہو۔ نے کہا جی وہ آواز کوئی نہیں سنے گا نا، پھر ریڈیو جب شور کرے گا وہ چیختی رہے کون سنے گا، ورنہ تو ساتھ والے ہمسائے آ جائیں گے پکڑ لیں گے۔ تو اسلام نے یہ بھی حکم دیا، حضور نے فرمایا خبردار اگر بیوی کو مارو تو چہرے پہ نہ مارنا، چہرے پہ داغ ہو گیا لوگ دیکھیں گے، تیری عزت کھل جائے گی، کوئی ملے گی تو دیکھے گی نا یہ کیا ہے چہرے پر۔
مارو چہرے پہ بھی نہ مارو، مارو تو ایسی مار بھی نہ مارو جو اسے چوٹ پہنچائے، بس مقصد ہے تنبیہ ہے، جیسے بزرگوں کا حکم ہے کہ ڈنڈا لٹکتا بھی رہے استعمال بھی نہ کرو، کہ اسے نظر بھی آئے کہ بھی یہاں علاج میرا موجود ہے بگڑے تگڑے لوگوں کا، لیکن استعمال بھی نہ کرو، کیونکہ استعمال کے بعد تو اگلا عادی ہو جاتا ہے نا۔ صرف ڈراؤ، مرنا ہے تو معمولی سا مارو، گھر سے نہ نکالو۔ اچھا اللہ میاں اب سلو کا کوئی حل نہیں، کوئی رستہ نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا طلاق، لیکن فرمایا خبردار طلاق مجھے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہم نے راستہ تو رکھا ہے، چونکہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ خاندان جو ہے بالکل نہیں چل سکتے، تو کیا کریں بیچارے؟ یہ تو نہ ہو اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر تو ساری زندگی عورت لٹکی رہتی، اگر خلو نہ ہوتا پھر بھی ساری زندگی لٹکی رہتی، یا خامد بیچارہ بالکل طلاق نہ دے سکے تو آخر کیا کرے؟ کتنی عورتیں گھر میں رکھے کہ وہ بیوی بھی نہ بنے، عزت بھی نہ کرے، حقوق بھی ادا نہ کرے اور گھر میں بھی بیٹھی رہے، کرے کیا غریب؟ اس لیے اسلام نے طلاق کا نظام بھی رکھا، لیکن طلاق پہ پابندیاں بھی لگا دی کہ خبردار بلا وجہ طلاق نہ دینا، خبردار طلاق کے لفظ کو مذاق میں بھی نہ کہنا، خبردار طلاق کے لفظ کو غصے میں بھی نہ کہنا، اور اگر طلاق دینی پڑے تو خبردار حیض ہو تو نہ دینا، حمل ہو تو نہ دینا، اگر حیض کے بعد طہر میں میاں بیوی مل چکے ہو پھر بھی طلاق نہ دینا، کیوں؟ تاکہ طلاق نہ ہو۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو، کہ ٹالریٹ ہوتا رہے، معاملہ لمبا ہوتا جائے۔ اچھا طلاق ہم نے دے دی رجی سنت کے مطابق، حکم ہے جب تک عدت نہ گزرے گھر سے نہ نکالو۔ گھر سے بیوی چلی گئی تو دل پکا ہو جائے گا نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اگر سامنے ہوگی تو کسی وقت تو دل پھر پسیج سکتا ہے نا، پھر بھی طبیعت لوٹ سکتی ہے نا، تو لہذا تیرے گھر میں رہے عدت تک، گھر تیرا، خرچہ تیرا، نفقہ تیرا، تاکہ کسی طرح پھر رجوع ہو جائے۔ اچھا رجوع کرنا ہے، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بس کہہ دو میں نے رجوع کیا، اتنا کافی ہے۔ ابھی بھی ملنے ایک دوسرے کو اتنا کافی ہے، رات کو پھر دوبارہ کٹھے لیٹ گئے، بس یہی کافی ہے، رجوع ہو گیا، تاکہ یہ گھر بستا رہے، بنتا رہے، بگڑے۔ اس لیے قرآن نے یہاں بھی فرما دیا کہ اگر مثلاً عورت کی طرف سے یا خامد کی طرف سے اعراض ہے، اسلام نے اس کو مخیر کیا ہے کہ طلاق بھی تو دے سکتا ہے، لیکن رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر بیوی اپنے حقوق معاف کر دے، حقوق چھوڑ دے کہ بھئی میرا نوبہ جو ہے میں نے چھوڑ دیا، اچھا میں حق المہر میں نے آدھی چھوڑ دی، اچھا میں نے نفقہ آدھا چھوڑ دیا، میں جو خرچ لیتی تھی جیب خرچ وہ نہیں لوں گی، لیکن تم مجھے نکاح میں رکھو، اور خامد قبول کر لے تو کر لو، اور ساتھ کہہ دیا بندے وصلح خیر، صلح کرنا بہتر۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے عمل کر کے بھی دکھلا دیا کہ جب بی بی سودا کو حضور پاک نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، بی بی سودا نے عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر بہت ہو گئی ہے، مجھے تو اب مرد کی خواہش بھی نہیں رہی، میں اپنا دن بی بی عائشہ کو دیتی ہوں، مہربانی کریں مجھے طلاق نہ دیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بن بس۔ تو حضور نے قبول فرما لیا، تو امت کے لیے یہ قیامت تک سنت بھی بن گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے بندے اگر بیوی تمہیں اپنے حقوق معاف کر رہی ہے تو کیوں طلاق دیتے ہو؟ چھوڑو، رہ جائے، نہ تم سے خرچہ لے، نہ نفقہ لے، نہ تم سے دن مانگے، نہ باری مانگے، سارے حقوق بھی معاف کر دے، وہ صرف تیرے گھر میں رہنا چاہتی ہے کہ اب خامخواہ دوسری جگہ بیچاری بڑھاپے میں کیا کرے، پھر اگر طلاق ہوگی تو اولاد سے دور ہوگی، اولاد ماں سے دور ہوگی، وہ الگ جھگڑے چلیں گے، مناقشات چلیں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، اولاد کے دل میں بھی نفرت آئے گی کہ دیکھو ہماری ماں سے اس نے اچھا نہیں کیا تو کل ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اسلام نے کہہ دیا کہ وصلح خیر۔ اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تخیر یخیر الزوج، اقامہ ہو یا فراق ہو، تاکہ کسی دوسرے پر ترجیح دینے کے علاوہ چاہے چھوڑ دیں
یا چاہے رکھ لے. لیکن کہتا ہے کہ آیت کا ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دونوں سلو کر لیں اور وہ اپنے خامد کے لیے کچھ حقوق چھوڑ دے اور خامد بھی قبول کر لے تو یہ مفارقت سے بالکل یا سلو کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سودا بنت زمعہ کو رکھ دیا, انہوں نے اپنا دن جو تھا وہ بی بی عائشہ کو دے دیا اور پھر آپ نے اس کو طلاق نہ دی بلکہ آپ نے اپنی بیویوں میں انہیں شامل رکھا. تو حضور کا یہ عمل, حضور کا یہ فعل مبارک جو ہے امت کے لیے قیامت تک سند ہے, امت کے لیے قیامت تک سنت ہے. اور میرے مدنی پاک کے حق میں بھی تو یہی بہتر تھا کیونکہ وصلح خیر اور حضور بھی افضل, آپ کا عمل بھی افضل, تو آپ نے بھی خیر پہ عمل فرما دیا. اور اس کے بعد اب مفسر فرماتا ہے کہ صلح سے فراق جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے ہاں مبغوض ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں جس کو ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض, سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. تو اس لیے اسلام کا اتنا جامع نظام ہے کہ دنیا کا کوئی قانون, کوئی دستور, کوئی مفکر, کوئی مدبر آج تک اللہ کے اس نظام کے مطابق نظام پیش نہیں کر سکا. اور اب تو دشمن بھی اقرار کر رہا ہے والفضل ما شہدت به الاعداء کہ بھی اسلام کا نظام جو ہے بڑا جامع اور مانے ہے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پہ چلنے کی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. بالکل بنے گا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے, ایمان سے کہیں, اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ جہاں میرے مدنی سرکار کے لب لگے ہوں اسی جگہ ہم بوسہ دیں. اس سے بڑی بات بھی کوئی ہے؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں انبیاء نے بوسہ دیا, جہاں سرکار دو عالم نے بوسہ دیا, ہم تو حضور کی اتباع میں بوسہ دے رہے ہیں. اور دوسرا پھر جنت کا پتھر, تم تو قبروں پہ خود پتھر لگا کے بوسہ دیتے ہو, یہ تو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے نا. قبروں پہ جو پتھر لگاتے ہو تم خود لگاتے ہو, جنت سے آتے ہیں. تمہیں پتہ بھی ہم کہیں گے, کہو گے وہاں بھی ہے. تم خود سوچو کہ جتنی ہم نے یہ مزاریں بنائی ہیں ان پہ جو سنگ مرمر لگے ہیں, چونا, لوہا, سونا, چاندی, وہ تو ہم نے لگایا ہے. لیکن یہ تو وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. اور پھر وہ جو تم قبروں پہ بوسہ دیتے ہو وہاں نبی کی شان تو بہت بلند ہے, کسی اللہ کے ولی نے بھی کبھی بوسہ نہیں دیا. یہاں تو میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. اور ایک حدیث مبارک میں تو یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ قیامت والے دن اللہ حجر اسود کو زبان بھی دیں گے, اللہ آنکھیں بھی دیں گے. جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا وہ اللہ سے سفارش کرے گا, اللہ اس نے تیرے نبی کی سنت میں مجھے بوسہ دیا تھا. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے. اگر مرد اور عورت عمرہ کر رہے ہوں یا طواف اور صفا مروہ کر رہے ہوں تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں, مرد عورت یعنی خاوند بیوی اور دوسروں کی عورت بھی. بھئی دوسرے کی عورت کو تو ہاتھ لگانا حرام ہے, اپنی بیوی کو اگر پکڑ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ شہوت نہ پیدا ہو, کیونکہ عمرے کے اندر, احرام کے اندر اپنی بیوی سے بھی شہوت کی نظر ڈالنا, شہوت کی بات کرنا یا اسی خوف سے ہاتھ لگانا جو ہے وہ منع ہے. سمجھ آگئی بات. باقی یہ ہے کہ دونوں بوڑھے ہیں, کوئی خوف شوف نہیں ہے, یہ ڈر ہے کہ گم ہو جائے گی تو پھر پکڑے رکھو. ویسے فکر نہیں کرو, عورت نہیں گم ہوتی, مرد کا خطرہ کرو. وہ میرا ایک دوست تھا بیچارہ آیا تو کہنے لگا جی میں بیوی کو چھوڑا تھا حرم میں, آپ کے ساتھ چلا گیا, میں ابھی جا کے ڈھونڈتا ہوں کہیں بیچاری گم نہ ہو جائے. میں نے کہا یار چلو گم ہو جائے تو اللہ تمہیں 1 لاکھ دیں گے. خیر واپس آ گیا, کہتے جی آپ کی دعا نہیں لگی, میرے مقدر میں وہی 1 ہے. وہ کہتا ہے مل گئی جی, گم بھی نہیں ہوئی, کوئی لے بھی نہیں گیا.
اچھا جی، ایک آدمی آیا، طواف کیا، صفا مروہ کا چکر لگا رہا تھا، صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا تو صفا ادا نہیں ہوا۔ اگر احرام میں ہے تو دوبارہ صفا سے شروع کر کے اپنا پورا کرے، اور اگر اس نے مروہ سے شروع کر کے بال منڈوا ڈالے تو دم پڑ گئی، صفا ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ صفا شروع صفا سے ہوگی، ختم مروہ پہ ہوگی۔ میں طائف سے آیا حج کے لیے، میں نے وہاں سے احرام باندھا، مکے میں آیا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، اسی احرام میں میں پھر حج پہ چلا گیا، پھر میں نے آگے طواف زیارت کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اگر حج مفرد تھا تو ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کر دیا ہے کہ شوال کے مہینے میں جو میقات سے عمرہ کریں وہ تمتع ہو جاتا ہے، حج متمتع ہو جاتا ہے، اس لیے مکے میں رہنے والے افضل بہتر ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ ہیلا کرنا جو ہے، اسقاط وغیرہ جو ہمارا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے خالص، کہ مرنے کے بعد قرآن پھروانے سے گناہ معاف ہو جاتے، تو پھر تو سارے ہم قرآن لے کے چل پڑیں قبروں پر، سب کو بخشوا کے گھر آ جائیں۔ سب بدعت ہے، ہیلے ہیں، مولویوں کے کھانے کا طریقہ ہے، کیونکہ مفت تو تم بھی کبھی نہیں کھلاتے نا چلو اتنے عرصے سے جو میں تمہیں تقریر کر رہا ہوں، مجھے کبھی کھلایا ہے؟ مجال ہے عالم دین کو کبھی روٹی کھلا دیں۔ اور اگر جناب وہ ہیلا اسقاط کرو، رات بیٹھو، کل جناب آنکھیں بند کر کے کہو میں نے خواب میں دیکھا تمہارا باپ بھوکا مر رہا تھا، کل کھانے لے کے آ جائیں گے۔ تم بھی تو اس طرح نہیں کھلاتے تو مولوی کیا کرے؟ اس نے بھی رستہ نکالا ہے، بھی یہ ہیلا ہے، یہ اسقاط ہے، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں اور بھی تو کوئی شریف مر جائے گا نا، تو مولوی کی روٹی چلتی رہے گی، ورنہ ہے بدعت۔ ایک ہی مسئلہ ہے نا میرا بھائی، میرا مرشد ہے، مجھے کھڑے ہو کے درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے، درود تو بیٹھ کے بھی جائز ہے، کھڑے بھی جائز ہے، لیکن حضور کو حاضر ناظر نہ سمجھیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھے تو پھر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بیوہ عورت ہے، اس پہ حج فرض ہے، پیسے والی ہے، لیکن محرم کوئی نہیں، شادی کر لے، محرم بن جائے گا، کوئی مشکل ہے نا؟ یعنی محرم بننا کو مشکل ہے، شادی کر لے، حج پہ آ جائے، اس کو ثواب بھی ہوگا، خاوند کو بھی حج نصیب ہو جائے گا۔ اگر محرم نہ ملے تو حج نہ کرے، بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے۔ میں حنفی ہوں، تو اب میں اگر شافعی رحمہ اللہ کے قول پہ عمل کر لوں تو جب تم اتنے بڑے عالم ہو گے، دونوں ائمہ کے قول کو سمجھ سکتے ہو، پھر تمہیں کسی امام کے قول پہ چلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تم اتنا عالم بن گئے ہو، اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ تمہارے سامنے امام ابو حنیفہ کے بھی سارے قول ہیں، امام شافعی کے بھی سارے قول ہیں، ان میں ترجیح، راجح، مرجح، مرجوح بھی دیکھ سکتے ہو، پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو اس کو چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، کہ وہ بیچارہ مسئلہ سمجھتا نہیں تو آخر کسی عالم کی پوچھ کے بات کرے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویسے اگر کوئی یہ دیکھے کہ جہاں کوئی اچھی نرم چیز نظر آئے وہ لے لو، تو پھر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھ کے کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے، پھر تو تم اپنی خواہش کے تابع ہو نا، کسی کے تابع تو نہیں ہو۔ ہاں اگر اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہے تو پھر تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو غنی ہونے کے لیے قرآن حدیث میں کوئی دعا ہے؟ کیوں غنی ہوتی؟ اللہ نے غریب لکھا ہے تو شکر کرو، اللہ غنی بنائے تب بھی شکر کرو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو۔ اللہ کسی کو غنی بنائے تو حسرت نہ کرو، غریب بنائے تو نہ شکرے نہ بنو۔ اسی غربت میں بھی حکمتیں ہیں، پتہ ہے ہمیں امیر بناتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے لکھا ہے نا حضرت شیخ سعدی نے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ چیونٹی کو پر نہیں دیے، اگر اس کو پر دے دیتا تو چڑیوں کا ایک بچہ بھی نہ چھوڑتی۔ تو یہ بھی حکمتیں ہیں، اللہ کسی کو غریب بناتے ہیں، کسی کو درمیانہ، کسی کو متوسط، کسی کو بڑا۔ نظام عالم اسی طرح چل رہا ہے کہ غریب امیر کا محتاج ہے، امیر مزدور کا محتاج ہے، یہ اللہ کا